اصل مسئلہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیدر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے. اختلاف یہ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تمہارے اندر جو یہودیت کا رنگ ہے، تمہارے اندر جو نصرانیت کا رنگ ہے، تمہارے اندر جو ہندوؤں کا رنگ ہے، تمہارے اندر جو مجوسیوں کا رنگ ہے، تمہارے اندر جو غیروں کا رنگ ہے، اس رنگ کو تم اپنے آپ سے ہٹا دو. صبغت اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کر دو. اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جاؤ. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. آؤ وہ داڑیاں اپنے چہروں پر رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اسلامی معاشرے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے داڑھی منڈوائی ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ کرتے ہو تم اسلام کا. تمہارا لباس اسلام کے مطابق ہوگا. ایک شخص، یہ مبلغ جو ہے نا، اس کا دل روتا ہے جب اس غیر اسلامی معاشرے کو دیکھتا ہے. جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں ہوتے غیر اسلامی ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تسلی دیتا ہے. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ جھگڑا تو کوئی اور نہیں ہے نا. نبی سے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. سورہ فاطر کی آیت میں نے 8 نمبر تلاوت کی تھی. اے نبی اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کرے. اس لیے یہ وہ معاشرہ ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. ہر برائی کرتے ہوئے اپنی برائی کو اچھا سمجھتے ہیں. ہر برائی کرتے ہوئے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور جھگڑا نہیں ہے. آج جو یہ خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے، یہ کیوں گھوم رہی ہے؟ یہ کن کی خواتین ہے؟ ان بازاروں کے اندر، ان سڑکوں کے اوپر، ان پارکوں کے اندر. ایمان کا تو دعویٰ سب کا ہے. یدنین علیہم من جلابیبہن، قرآن کہتا ہے اپنی گھونگھٹ نکال لے، اپنے چادروں کو لٹکا لے. کیوں بے پردہ خواتین نکل رہی ہے گھروں سے؟ ہمارے گھروں کے اندر پردے کا نظام کیوں نہیں ہے؟ منشیات کا حکم آتا ہے. صحابہ کرام نے وہ مٹکے توڑ دیے جس کے اندر انہوں نے شراب بنایا تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر، اس اسلامی معاشرے کے اندر، آپ یقین جانے میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بہت بڑے کراچی کے مدرسے کے اندر میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا اس کے دفتر کے اندر ان کا جو ناظم بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ پان کھا رہا ہے اور گٹکا کھا رہا ہے. اس کا منہ گندا ہے. اور پھر آپ دیکھیں، جس کو دیکھے اس کے منہ میں ماوا ہے، جس کے منہ میں دیکھو گٹکا ہے، جس کے ہاتھ میں دیکھو اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، جس کو دیکھو وہ چرس پی رہا ہے، جس کو دیکھو وہ شراب پی رہا ہے. کوئی شیشہ استعمال کر رہا ہے، کوئی ہیروئن استعمال کر رہا ہے. یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ اس لیے اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے. یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حبل اور نائلہ اور لات اور منات کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تورات کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجیل کا ماننے والا ہوں.
اور اصل میں یہ شیطان کے ماننے والے ہیں. ورنہ سارے نبی بھائی تھے، سب کا دین ایک تھا. نبیوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، نبی نے کبھی گناہ کی تعلیم نہیں دی، اللہ کی کسی آسمانی کتاب نے کبھی گناہ کی تعلیم نہیں دی. بڑے اچھے طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان علماء کو، یہود کے علماء کو، نصرانیوں کے علماء کو، قل یا اہل الکتاب، او کتاب والو، کتاب کے علم والو، علم کے دعوے کرنے والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ ہے اصل میں وہ جھگڑا اور جھگڑے کا تصفیہ. آؤ علم کا دعویٰ کرنے والو اس کلمے کی طرف، اس بات کے طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب یہ عقیدے کہاں سے آ گئی جو قبروں کو تم پوج رہے ہو، ملنگوں کو تم پوج رہے ہو؟ ابھی ایک صاحب کہہ رہا تھا ہم پکنک کے غرض سے گئے، گارڈن پہ گئے تو گارڈن کو تالا لگا ہوا ہے، شکر ہے کہ لگا ہوا ہے. کلفٹن گئے تو کلفٹن بند ہے، لیکن عبداللہ شاہ غازی کے قبر پہ گئے تو وہاں ہجوم لگا ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جب میں لڑکا تھا اس دور میں اعتقاداً نہیں ویسے دیکھنے کے لیے میں گیا تھا. آپ یقین جانیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس کے پانچے کے طرف، پاؤں کے طرف وہ جھک کر سجدے میں رو رو کے گڑگڑا گڑگڑا کے اس مردے سے وہ مانگ رہا تھا. پتہ نہیں وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں، ایسے قبر بنا دی ہے. کہاں سے یہ قبر پرستی آ گئی؟ کہاں سے یہ پیر پرستی آ گئی؟ کہاں سے یہ دلدل اور تازیوں کی پوجا پاٹ آ گئی؟ کہاں سے یہ تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار آ گیا؟ کہاں سے یہ دموں کا کاروبار آیا؟ کہاں سے یہ ساختوں کا کاروبار آیا؟ کہاں سے یہ پیری اور مریدی آئی ہے؟ یہ سارا شرک اور کفر کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ سب ختم کر دیا تھا، ان گناہوں کو ختم کر دیا تھا، معاشرے کو صفا کر دیا تھا. فرمایا ان سے کہو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ اور بندگی نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو الہ نہیں بنائیں گے کہ جی حضرت تمہارا کیا فتویٰ ہے. فتوے وتوے نہیں ہے حضرت، حضرت سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، حضرت کا فتویٰ نہیں چلتا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تم نبی سے بڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگنے کے لیے آئے، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. مفتی تو اللہ ہے، فتویٰ تو اس کا چلتا ہے. آج ان کو دیکھے بڑے بڑے مدارس ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ لے کے جائے، شامی میں یہ لکھا ہوا ہے، عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کی کتاب ہے؟ کہاں سے آپ فتویٰ دے رہے ہو؟ اسلام کو فائدہ دینے کے بجائے آج یہی فرقے اسلام کو، اسلام کی بے کنی کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کر رہے ہیں. ورنہ یہ علماء کا فرض ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو جہاں پر امام ہے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو شرک سے منع کرے، بدعات سے منع کرے، گناہوں سے منع کرے، اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے، فرقہ واریت ختم کرے. ایک شخص مجھ سے سوال کرتا ہے آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میرا جماعت اسلام ہے. بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے، اصرار کر رہے ہیں نہیں آپ اپنی جماعت بتائیں. میں نے کہا کیا آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ میری جماعت اسلام ہے؟
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے اپنے فرقہ وارانہ نام ختم کر کے جب ان سے کہا جائے کہ تمہاری جماعت کیا ہے تو انہیں کہہ دینا چاہیے کہ اسلام، بس یہ ہماری پہچان ہے. ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، کوئی اور نام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اس پہ اکتفا ہونی چاہیے. آخر میں چونکہ وہ ختم ہے، جو ہمارے ساتھی ہے، جو پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، جو دین کی بات، ایمان کی بات سمجھ گئے ہیں کہ اس دین کی روح کیا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، کم از کم انہیں چاہیے کہ وہ ایک عملی نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. کیوں؟ اللہ کے ہم دین کے داعی ہیں، اور قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو وہ مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اللہ کے یہاں بڑے غصے کی بات ہے جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. میں اپنے ساتھیوں میں دیکھتا ہوں، کئی ہمارے ساتھی ہیں ان کے بچوں کے بال برگر بنے ہوئے، برگر، مجھے تو صحیح پتہ نہیں ہے کیا کیا نام ہے ان بالوں کے، بہرحال اکثر لوگ کہتے ہیں یہ برگر کٹ ہے. کچھ شرم تو کرو نا. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلامی تشخص کو اجاگر کرے. صبغت اللہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ کا چہرہ وہ چہرہ ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں دیا ہے. آپ کا لباس وہ لباس ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں دیا ہے. تمہاری بال کی کٹنگ وہ ہونی چاہیے جو اسلام نے تمہیں دی ہے. تمہاری عبادات کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں دیا ہے. تمہارا معاش وہ ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں دیا ہے. تمہاری تجارت وہ ہونی چاہیے جو اسلام نے تمہیں دی ہے. تمہاری صنعت ہونی چاہیے، تمہاری سیاست وہ ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں سکھایا ہے. تمہاری دوستی، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری غمی، تمہاری خوشی وہ ہونی چاہیے جو اسلام نے تمہیں دی ہے. اگر تم پھر وہ معاشرے کی طرح آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو تو کیوں یہ زحمت تم نے کی ہے کہ دوسری جماعتوں سے الگ ہو کر اس جماعت میں آئے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں اس جماعت کو تمہاری. پھر اس جماعت کو ان افراد کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایسے افراد کی ضرورت ہے اس جماعت کو. اللہ کے بندو، اپنے گھروں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دو، اپنی بیویوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے اس 5.5 فٹ کے اس جان کو اسلام کے تابع کرو. صرف عقیدے سے نہیں بنے گا کہ عقیدہ جی میرا صحیح ہو گیا. عقیدے کے پیچھے عمل ہے. منافقین نے بھی اپنا عقیدہ صحیح کر دیا تھا، کہا ہم اس جماعت میں ہے. اللہ نے کیا کہا اس وقت؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. صرف عقیدے سے نہیں ہوگا، جماعت میں آنے سے نہیں ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو بھی دیکھیں گے کہ عمل تمہارا کیسا ہے. کیوں تم نے داڑھی کاٹی ہوئی مومن ہو؟ کیوں تمہارے بچے کے بال برگر بنے ہوئے تم مومن ہو؟ تمہارے پانچے ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے تم مومن ہو؟ تم فرض نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ گھر میں بیٹھے ہو، راستے میں بیٹھے ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، تم مومن ہو. فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور تم آرام سے سوئے ہوئے ہو، مزے لے رہے ہو. نبی کی سنت ہے عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ. تم رات کے 1 اور 2 بجے تک جو ٹچ موبائل کے اندر لگے بے حیائی اور فحاشی دیکھ رہے ہو. کسی نے اسلام کو اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. کوئی دین کا کام نہیں ہے، سنت کے عمل کرے. فرض نماز پڑھے عشاء کی،
کبھی ضروری کام ہے ٹھیک ہے وہ آدمی کر لے، ورنہ اپنی عادت یہ بنائے سو جائے اور ہو سکے تو تہجد میں اٹھے، نہ ہو سکے تو کم از کم فجر میں اٹھے۔ جب آپ اللہ اور رسول کا حکم نہیں مان رہے کیسے مومن ہو آپ؟ بہرحال وقت ختم ہے۔ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کم از کم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ یہ کوشش کی تھی، موت یاد دلائی تھی، آخرت یاد دلائی تھی۔ بار بار موت کو آخرت کو یاد کرے، اللہ کی کتاب سے تعلق رکھے، یہ مومن کی صفت ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، جب اس کتاب سے آپ کا تعلق ہوگا آپ کا تعلق آخرت سے ہوگا، جب آپ کا تعلق آخرت سے ہوگا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تزکیہ نفس ہوگا، آپ پھر گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ پھر نیکی کا کام کرو گے، آپ کے دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں آخرت کی فکر ہوگی۔ تو دو کام آپ کو کرنے ہیں، اول سب سے پہلا کام اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، یہ کرو گے انشاءاللہ۔ جس نے ناظرے سے نہیں پڑھا ہے قرآن ناظرے سے پڑھے، جس نے پڑھ لیا الحمدللہ اس کے بعد وہ ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو سیکھے، سیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر تدبر کرے۔ کس لیے کرے؟ مناظروں کے لیے نہیں، بحث مباحثوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ خود عمل کرے پھر اس پیغام کو آگے پہنچائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، دنیا والوں کی آخرت کی فکر کرے، لوگوں کی خیر خواہی کرے۔ ہم خیر امت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ علی النبی۔